بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں بات یہ کرنی ہے کہ دشمن پاکستان کا دشمن، باغی، پاکستان کے آئین کا باغی، جس دشمن نے پاکستانیوں کو بڑا سا بیوقوف بنائے رکھا اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ سچ میں پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھنے لگا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں ہنسی والی، جن کو سن کے سوچ کے بڑی ہنسی آتی ہے۔ سب سے پہلی بات، نمبر ایک، دشمن نے کیسے سوچ لیا کہ اس قوم کو اپنی فوج کے خلاف کر لیں گے؟ چند باتیں گھڑ کے اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر لیں گے، یہ ہنسی والی بات ہے۔ اس کے بعد نمبر دو، بہت ہی زیادہ ہنسی والی بات ہے کہ جو شخص بڑا طاقتور وزیر اعظم ہوتے ہوئے قومی سلامتی کی میٹنگ میں جمع نہیں ہوتا رہا، وہ آتا حاضر نہیں ہوتا رہا، ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا رہا، آج اس کو قیدی کی حیثیت سے اور وہ سرٹیفائیڈ چور کی حیثیت سے کیسے لے کے جائیں قومی سلامتی کے اجلاس میں؟ آپ نے سنا کہ ہر بندے کی زبان پہ، ان کے ہر جو ممبر ہے اس کی زبان پہ یہ تھا کہ اس کو آزاد کیا جائے، اس کو لایا جائے، اس کو بٹھایا جائے۔ تو کتنی ہنسی والی بات ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر اس کو وہ نہیں آتا رہا، اب اس کو چور کی حیثیت سے لایا جائے، وہ قیدی اور جیل سے نکال کے۔ ہنسی والی بات، کیونکہ دشمن کے اعلی کاروں نے پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ اور تیسری ہنسی والی بات ہے کہ کل مارنگ بلوچ لاشیں لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، ہمارے بندوں کی لاشیں دے دو۔ کتنی ہنسی کی اور کتنی معصوم منا خواہش ہے، اور کتنی سیدھی سی بات ہے کہ سیدھی سی بات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا، اور وہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ نہیں تھا، وہ پاکستان پہ حملہ تھا۔ پاکستان پہ حملہ آوروں کی لاشیں لینے کے لیے، اگر ان کی لاشیں ادھر چھوڑ دی جاتی یا ان کے حوالے کر دی جاتی ادھر ہی، انہوں نے آرام سے لسٹ میں ڈال دینا تھا کہ یہ مسنگ پرسن، یہ بھی مسنگ ہے، جیسے پہلے اسی طرح لسٹ تیار ہوئی ہے مسنگ پرسن کی، جو نہ آسمان پہ ملتے ہیں لوگ، نہ زمین پہ ملتے ہیں، ان کے حساب سے مسنگ پرسن ہے، پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست کے اوپر۔ دوستوں وہ آ جاتی ہے، کہتی ہے، وہ بڑے بڑے وہاں لیکچر دیتی ہے انسانی حقوق کے۔ تھوڑے دن پہلے جعفر ایکسپریس کے تھوڑے دن پہلے ایک بس سے پنجابی لوگوں کی شناخت چیک کر کے، پنجابیوں کو اتار کے، ان کی فیملیوں کے سامنے جوان بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ انسانی حقوق، اس گشتی عورت کے انسانی حقوق کے در تھے اس وقت۔ اس کٹ پتلی فارن فنڈنگ سے چلنے والی، یہ بلوچی بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ وہ لنگو ہے، اس لنگو عورت کے، اسے ڈین کے انسانی حقوق کے در گئے۔ میں تو صرف اس لیے حیران ہوں کہ جب یہ لاشیں لینے کے لیے آئی تو یہ واپس کیسے گئی؟ میں تو اس لیے حیران ہوں بس۔ اس سے زیادہ ہماری ریاست ان کے ساتھ ٹالریٹ اور کیا کرے، مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ وہ انڈیا جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، یہ چلتی ہے، وہ کنیکشن سارے ثبوت پروف کے ساتھ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس انڈیا میں اگر ایسا حملہ ہوتا تو حملہ آوروں کو لاشیں لینے کی آ جاتا تو کیا بنتا؟ سوال یہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، اسرائیل، کوئی ایسا ملک آپ نام لے لیں، یورپ کی مثال کو دے دیں کہ وہ ریاست پہ حملہ آور ہو، ریاست پہ کوئی گروپ حملہ آور ہو، اور جب کہ سارے لوگ، اس کے ماں باپ بھی وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس وقت اس کی لاشیں لینے کے لیے آ جاتے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہتے کہ ہاں جی ہمارے بندے لاشیں دے دو، کیا ہوتا؟ یہ پاکستان کو اتنا ہی بیوقوف سمجھ لی ہے، پاکستانیوں کو اتنا ہی بیوقوف سمجھ لی ہے، وہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ پاکستانیوں کو بغیر وجہ کے پاگل نہیں سمجھتے، بیوقوف نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ ہے پچھلے 6-7 سال پاکستانیوں نے ان کو فل موقع دیا ہے، ان کی باتوں پہ فل بیوقوف بنے ہیں، ان کے سوشل میڈیا ٹولز کے ساتھ خوب نچے ہیں، ان کی بولی اپنے منہ سے پاکستانیوں نے بولی ہے، ابھی تک بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے چلیں کہ بنی گالہ سے
یہ بات بڑی غور طلب ہے، بنی گالہ سے وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے جو کہ آرمی چیف کی فیملی کے اوپر، فیملی کے شناختی کارڈ تک رسائی کر رہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے شناختی کارڈوں تک رسائی کر رہا تھا۔ دوستو ان مذموم لوگ، یہ جو گندے لوگ ہیں، ان کا آپ شروع سے دیکھیں ان کی سیاست کا بیس کیا ہے۔ آپ کلثوم نواز سے شروع ہو جائیں، میڈم کلثوم نواز سے، وہ بی بیمار تھی، ہاسپٹل میں داخل تھی، تو آپ کو پتا ہے اس کے کمرے میں گھسنے تک، تصویریں لینے تک کیا کیا باتیں پہنچی۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک جب دل چاہتا ہے وہ سارے آپ کے بھرے پڑے ہیں سوشل میڈیا کے پیجز، آرمی چیف مریم نواز کے کیا کیا تصویریں بناتے ہیں۔ خود ان کی بہن وہ علیمہ خان عربیوں کے گودوں میں بیٹھ کے باتیں کرے اور یہ قطری قطری کرے، اور یہ ان کی سیاست، ان کا طریقہ کار شروع سے ہی ایسا ہے جس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی اس کی ماں بہن تک پہنچتے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کو نچاتے ہیں۔ ان کو اپنی ماں بہنوں کی عزت کا پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسی ہے۔ جو لوگ مطمئن بغیرت پیدا ہوتے ہیں، جب بچپن سے ان کو پتا ہے ان کی ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں، وہ مطمئن بغیرت ہوتے ہیں۔ یہ مطمئن بغیرت ہے۔ جتنے بھی مطمئن بغیرت ہے ان کو پی ٹی آئی کی بات بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور سیدھے نکل کے دوسروں کے ماں بہنوں پہ چڑھائی کر جاتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تھمنے والا ہے، وہ اس لیے تھمنے والا ہے، اب وہ بندہ بنی گالہ سے پکڑا گیا۔ اب جو بھی بندہ پکڑا جاتا ہے جو کہ اس قسم کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق پیچھے کھدائی کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے ہوتا ہے۔ یہ تو اس اسٹیٹ کا میرے خیال میں بہت بڑا رحم ہے کہ اس کو ابھی تک کالعدم تک وہ تحریک نہیں قرار دیا۔ یہ کالعدم بہت دیر کی ہو جاتی ہے جب پاکستان سکون میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکمت عملی کا حصہ ہو، کبھی اس وقت ٹائم سوٹیبل نہیں تھا۔ میرا مشورہ اسٹیٹ کو یہ ہے، میرا ایز اے پاکستانی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ بعد میں جنگ لڑیں گے، جنگ ان کے ساتھ لڑ لیں گے، قوم ساری ساتھ ہے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، فوج کے آگے بھی کھڑی ہے، پیچھے بھی کھڑی ہے۔ یہ جو فوجی ہیں نا یہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ سارے فوجی ہیں۔ یہ دنیا کا بعض ملک ہے جس کے سارے بشندے بغیر وردی کے فوجی ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا زور لگا کے پارلیمنٹ ہماری، ادھر ہمارے جتنے دوست ہیں سارے جتنے بھی پاور میں ہیں، ان کے صورتکار ججوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کسی ادارے میں گھس بیٹھی ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ ان کی رسائی ہے، نادرا سے لے کے ہر جگہ تک۔ یہ رسائیاں ایسے نہیں ہوتی، کوئی اتنا بڑا کوئی شاہ برام نہیں ہے جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایسے پہنچ جائے گا۔ یہ اندر سے کچھ کوڈ شوڈ ملتے ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ پہنچتا وہاں پہ، اس طرح نہیں پہنچتا۔ نادرا کا یہ ساری چیزوں کا صفائی کریں کہ خاص محکمہ ہے، خاص محکمہ، عمران ڈوز اور قادیان ڈوز، عمران ڈوز بھی پکڑیں، قادیان ڈوز بھی پکڑیں، یہ ان کو محکمہ سے نکالیں پہلے۔ اگر آپ ان کو نہیں نکالیں گے، دشمن کے ساتھ جنگ لڑیں گے تو بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی، بہت زیادہ لمبی جنگ لڑنی پڑے گی۔ جنگ مختصر تھوڑی قربانیوں کے ساتھ اگر لڑنی ہے تو چپ کر کے سب سے پہلے ان کے صورتکاروں کو پکڑیں، گھسیٹ کے نکالیں اور قوم کے سامنے لائیں، ان کے پورا شیڈول قوم کے سامنے رکھیں کہ یہ بندے ہیں، یہ کچھ کرتے رہے، فلاں فلاں محکمے میں تھے، تو پھر جا کے پہلے تو ان کی کمر ویسے ہی ٹوٹ جائے گی جب آپ چڑھائی کریں گے ان کے اوپر، پھر آگے چلیں گے۔ اب بات کرتے ہیں علی مین گندا پور کی۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک دکھا دیں آپ، دنیا میں، جس کا جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو اور وہ ساتھ دے رہا ہو دہشت گردوں کا، حملہ آوروں کا پاکستانی پہ، اور پاکستان پہ خود 4 حملے کر چکا ہو، جب بھی منہ کھولتا ہو اسٹیٹ کے اپنے آئین کے خلاف بولتا ہو، حیرانگی کی بات ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہم تو میرے خیال میں نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، سرپرستی اس کی کر رہے ہیں، ان کو ہی سوچنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کے اوپر صرف اتنی بات ضرور کروں گا، جو اس نے بکواسیات کی ہیں وہ بھی ایسے ہنسی والی تھی، وہ بھی پاکستانی کو بیوقوف سمجھنے والی تھی۔ کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپریشن نہیں کرنے دیں گے، تم کون ہوتے ہو، مامے لگتے ہو تو آپریشن نہیں کرنے دو گے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں فلاں، اگر وہ دیکھیں جی ملوث ہے، 9 مئی کا بھی مان گیا ملوث ہے، ہر چیز ملوث ہے، تو پھر آپریشن کیوں نہیں؟ جب یہ
ڈرامہ ہی ہے کہ لطیفہ ہی ہے نا. برر ان لطیفوں کی زد میں ہے پوری قوم. اس قوم کو لطیفہ نہ بنایا جائے, اس قوم کو مذاق دنیا میں نہ بنایا جائے. سب سے پہلے صورتکاروں کو پکڑیں, صورتکاروں کو اوپر چڑھ جائے پوری قوم مل کے. میں تو کہتا ہوں ان کو کچھ سزائیں بھی دینے کی ضرورت نہیں, صورتکار کا ثبوت لائیں, سب کو لائیں, عوام کے اندر کھڑا کر دیں. امام جانے اس کا کام جانے, اس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے, عوام کے لیے سب کچھ کیا, عوام کی پریشانی بنائی ہے. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے صورتکاروں کو سب سے پہلے پکڑنا ہے. یہ جو چند مٹھی بھر عناصر ہیں جو فارن فنڈنگ سے چلتے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو عادی ہو گیا. پاکستان ایک دن ایسا نہیں گزارا پاکستان نے جس دن غیر ملکی حملہ آوروں سے پاکستان کی وہ کوئی نبرد آزما نہیں رہا, کوئی چھٹی ہوئی ہو, کبھی ایک چھٹی نہیں ہوئی. جتنی سرحد ہے اندر باہر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. دوستو پاکستان کے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.